کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہوگا مشرکین کا عہد و پیمان عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ کہ تم نے عہد کیا ان سے مسجد حرام کے وقت، مسجد حرام کے پاس عہد و پیمان ہوا ہے۔ فما استقاموا لکم، جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تم بھی سیدھے رہو ان کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے پرہیزگاروں کو۔ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، کیسے اگر وہ چڑھائے تم پر، غالب آئے، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، خیال نہیں رکھیں گے تمہارے بارے میں کسی احسان کا اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ آدمی دو چیزوں کا تو خیال کرتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک منصب کا آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ میں ہیرات گیا تھا طالبان کے دور میں، یار محمد خان گورنر تھا ہیرات کا، تو ہمارا ایک طالب علم تھا یہاں کا ایرانی، یار محمد خان اس کی بڑی عزت کرتا تھا، ہر وقت جیسے امیر المومنین کی عزت ہے اس طرح اس کی عزت کرتا تھا۔ یار محمد خان کچھ دن یہاں رہا تھا احسن العلوم میں۔ میں نے کہا کہ اس طالب علم کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہو، خیر تو ہے؟ تو یار محمد خان ہنس پڑا، کہا اس نے تو مجھے رہا کیا ہے موت سے۔ کہا میں مسعود کے جیل میں آخری اسٹیج تھا، اور چند دنوں کے بعد میرا نمبر آ رہا تھا قتل کا، جن جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا ان میں میرا نام بھی تھا۔ کہا اس طالب علم نے مجھے دیکھا اور یہ مسعود کا خاص چہیتا ہے رہا ہے، کہا اس کے پاس گیا اور زار و قطار رویا، کہا ہمارے ایک ساتھی اندر ہے آپ کے موت کے کمرے میں، اس کو باہر نکالو۔ اس نے کہا یہ تو بہت خطرناک طالب علم ہے، اس کو کیسے چھوڑوں گا؟ کہ یہ یہاں سے فوراً پاکستان کے ایک عالم کا نام لیا، کہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کو پاکستان سے باقاعدہ مسعود کے علاقے میں لے آیا سفارش پہ۔ وہ مسعود کا استاد تھا، اس نے مسعود کو کہا اس کو چھوڑو، کہا ٹھیک ہے سارا بھلے سے چلو بھائی۔ یار محمد خان مجھے کہتے ہیں یہ طالب نہ آتا مجھے نہ دیکھتا میں ختم ہو چکا ہوتا، اس لیے مجھے یہ اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور عظیم لگ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ احسانات کا اور ان کے منصب کا پورا خیال رکھتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ اور اگر ان کو چڑھائی ملے تم پر، نہیں لحاظ کریں گے تمہارے بارے میں نہ احسان کا اور نہ ذمہ داری کا۔ علم احسان اس کی جمع ہے اعلیٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ خوش کرنا چاہتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نہیں مانتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے عہد شکن ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لینے لگے اللہ کے عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، فصدوا عن سبیلی، پس رک گئے اس کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، خیال نہیں رکھتے مسلمان کے بارے میں نہ احسان کا اور نہ کسی مقام کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ بھی توبہ کریں، کفر چھوڑے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابند ہو جائیں نمازوں کے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، دینے لگے زکات، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ بھائی ہے تمہارے دینی، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تفسیر کرتے ہیں مسائل کی ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لے۔
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑے اپنی قسم بعد اس کے پختہ ہونے کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اعتراض کرنے لگے تمہارے دین پر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس مار ڈالو کفر کے سرغنوں کو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کا کوئی قسم نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ ایک عام کفار ہے اور دوسرے کفر کے سرغنے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ تمہارے خلاف اکساتے، سازش کرتے، عہد و پیمان توڑتے ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہ کرے، وہ تو کفر کے سرغنے ہیں، ان کو ذات قتال کرو۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا قتال نہیں کرو گے ان لوگوں سے جو توڑ چکے ہیں عہد و پیمان، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا پیغمبر کے نکالنے کا مدینے سے بھی، وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہ پہل کر چکے ہیں پہلی بار مکے سے نکالا، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوا، اللہ حقدار ہے اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، سزا دے گا تم کو اللہ تمہارے ہاتھ، سزا دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، تمہاری مدد کر دے گا ان پر، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ٹھنڈے کر دے گا سینے مسلمان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے ٹھنڈے فرمائے، اور اللہ ہماری جلدی مدد فرمائے، اور مسلمان ملکوں کو تخت و تاراج کرنے والے غاصب اور ظالم عالمی دہشت گرد اس کو ہمارے سامنے چاروں شانے چت لٹائے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ختم کر دے غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور توبہ قبول کر دے گا جس کی چاہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم من تترکوا، آیا تم گمان کرتے ہو کہ چھوڑے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا نہ اس کے رسول کے علاوہ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، نہ مسلمانوں کے علاوہ، ولیجا، کسی اور کو رازدار، ولیجا مانا رازدار، ولجا یلجو، وعدہ یعدو کے وزن پر ہے داخل کرنا، داخل ہونا، ولوج اور خروج، تو ولیجہ اس سے مصدر ہے، ولج یلج سے کئی قسم کے مصادر آتے ہیں، تقون تقن تقی تقا، ہدین ہدا ہدی ہدا مہدا، کئی مصادر آتے ہیں، مصدر کے اوقات اور مواقیت موازین زیادہ ہے۔ تو رازدار اس شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے معاملات میں داخل کر دیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔